تفسیر سمجھیے۔ یہاں آیت نمبر 14 ہمارے سامنے ہے سورہ آل عمران کی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے اگر آپ غور کریں۔ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ ہم پچھلی آیات کا ایک بریف ریکیپ اپنے ذہن میں رکھا کریں کہ ہم کن آیات کے سلسلے میں سے یہ ہدایات، یہ آیات جو ہیں سمجھ رہے ہیں۔ جنگ بدر کا واقعہ تھا، معرکہ ہوا جنگ بدر کا، اور وہ عظیم فتح تھی، اسلامی فتوحات میں سب سے بڑی فتح تھی، آپ سب جانتے ہیں۔ اور لیکن اس کے بعد بھی کفر اور شرک کی روش سے یہ مشرک اور یہودی باز نہیں آئے۔ وہ لگاتار مسلمانوں پر ایسے حربے آزماتے رہے جس کے ذریعے وہ لوگوں سے ان کے اسلام کا بدلہ لیتے رہے، یعنی وہ پریشان کرتے رہے۔ میں نے آپ کو کل ایک بک ریکمینڈ کی تھی، اگر آپ لوگ وہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جنگ بدر کے بعد بھی لوگوں نے پیچھا کس طرح سے نہیں چھوڑا، اور اس میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا رول تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس حکمت سے سالو کیا۔ تو پتہ ہے آپ کو، یعنی کہ ہمیں جب میں اب پڑھ رہی ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ان جیسے حالات میں ہمیں کس طرح سے ہمیں بیہیو کرنا چاہیے، کیسے ایکشن لینے چاہیے، کیا ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، کیا ہمارا اخلاق ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا وہی اخلاق اللہ تعالیٰ کو پسند آ سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ تو جب میں اب بک پڑھ رہی ہوں، حالانکہ میرے کچھ سالوں سے ابھی میں پڑھ رہی تھی قرآن کی تفسیر، میں نے ابھی سٹارٹ کی ہے، زیادہ ٹائم نہیں ہوا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت بڑی ہماری کمی ہے کہ اگر ہم قرآن کو اس کی بہترین تفسیر کے ساتھ نہیں سمجھیں۔ تو سب سے بہترین تفسیر قرآن کی کس نے کی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ہمیں احادیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے۔ لیکن کن حالات میں یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں، یہ تو ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلے گا نا۔ تو میں آپ سے پھر کہوں گی ایک بار کہ آپ سنت یعنی کہ سیرت پر ایک بک ضرور اپنے کلیکشن میں رکھیں۔ بکس کے کلیکشن میں آپ کے پاس ایک بک ضرور ہونی چاہیے سیرت سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے؟ تو خیر چلیے، اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگوں کی جو روش تھی اس کے بارے میں کیا فرما دیا؟ ستغلبون وتحشرون الی جہنم، یہ عنقریب گھیر لیے جائیں گے جہنم کی طرف۔ اب یہاں پر جو آپ دیکھیے آیات کیا ہیں کہ لوگوں کو مرغوب چیزوں کی محبت مزین یعنی کہ سجا دی گئی ہے۔ مزین کہتے ہیں بیوٹیفائی کرنا، انگلش میں کیا کہیں گے؟ بیوٹیفائی کرنا۔ تو بیوٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کو اتنا خوبصورت بنانا کہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو یہ دنیا ہمارے لیے فتنہ ہے، آپ جانتے ہیں نا، یہ ہمارے لیے ایک ٹیسٹ ہے۔ تو اس میں سب سے بڑے بڑے ٹیسٹ کن کن چیزوں سے لیے گئے ہیں؟ نمبر 1 عورتیں۔ سب سے پہلے یہاں الفاظ آئے حب الشہواتی۔ اب شہوات سے مراد یہاں مشتہیات ہیں، یعنی وہ چیزیں جو طبعی طور پر تو انسان کو مرغوب اور پسندیدہ ہیں، اسی لیے ان میں رغبت اور ان کی محبت ناپسندیدہ نہیں ہے، بشرط یہ کہ اعتدال کے ساتھ یعنی کہ بیلنس میں رہ کر شریعت کے دائرے میں رہے۔ یہ تفسیر میں احسن البیان سے آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ ان کی تزئین بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش ہے، جیسا کہ کہا گیا قرآن مجید سورہ الکہف آیت نمبر 18، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے زمین پر جو کچھ ہے اسے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں۔ سب سے پہلے عورت کا ذکر کیا ہے کیونکہ ہر بالغ انسان کی سب سے بڑی ضرورت بھی ہے اور سب سے زیادہ مرغوب بھی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حُبِّبَ إِلَى النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، مسند احمد 199، عورت اور خوشبو مجھے محبوب ہیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک عورتوں کو دنیا کی سب سے بہترین متاع قرار دیا ہے۔ خیر المتاع دنیا المرأۃ الصالحہ، اسی لیے اس کی محبت شریعت کے دائرے سے تجاوز نہ کرے یعنی کہ لمٹ کراس نہ کرے، تو یہ بہترین رفیق زندگی بھی ہے اور زاد آخرت بھی، ورنہ یہی عورت مرد کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے
ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، صحیح البخاری حدیث نمبر 5096۔ میرے بعد جو فتنے رونما ہوں گے ان میں مردوں کے لیے سب سے بڑا مضر فتنہ، مضر کہتے ہیں نقصان دہ، عورتوں کا ہے فتنہ۔ اسی طرح بیٹوں کی محبت ہے۔ اگر اس سے مقصد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ اور بقا اور تکثیر نسل ہے تو محمود ہے، یعنی کہ پسندیدہ ہے، ورنہ مذموم ہے، یعنی کہ ذلت کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تزوج الودود ولود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ۔ بہت محبت کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، اس لیے کہ میں قیامت والے دن دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ اس آیت سے رہبانیت کی تردید، رہبانیت کیا ہوتا ہے؟ جو یہود نصارہ میں تھا کہ کیا وہ یہ دین سمجھتے تھے کہ کسی ایسی گوشے میں جا کر، اکیلے میں جا کر بیٹھ جائیں جہاں پر وہ کیا صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس کو کیا کیا ہے؟ ختم کیا۔ تو تحریک خاندانی اور منصوبہ بندی کی تردید بھی ہوتی ہے، کیونکہ البنین جمع ہے، مال و دولت سے بھی مقصود قیام معاشیت، اکنامیکل کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ، صلہ رحمی۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھ رہے ہیں صلہ رحمی کیا ہوتی ہے؟ سب کے ویلفیئر کو سوچنا، کوئی بھی لڑائی جھگڑا نہ رہے، صدقہ و خیرات اور اسے امور خیر میں خرچ کرنا، اور سوال سے بچنا ہے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، تو اس کی محبت بھی عین مطلوب ہے ورنہ مذموم۔ گھوڑوں سے مقصد جہاد کی تیاری اور دیگر جانوروں سے کھیتی باڑی اور بار برادری سے کام لینا ہے، اور زمین سے اس کی پیداوار حاصل کرنا ہو تو یہ سب پسندیدہ ہے۔ اور اگر مقصود محض دنیا کمانا ہے، پھر اس پر فخر و غرور کا اظہار کرنا ہے، یاد الہی سے غافل ہو کر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا ہے، تو یہ سب مفید چیزیں اس کے لیے وبال جان ثابت ہوں گی۔ القناطیر، قنطار خزانے کی جمع ہے، یا مراد ہے خزانے، یعنی سونے چاندی اور مال و دولت کی فراوانی اور کثرت۔ المسومتی، وہ گھوڑے جو چراگاہ میں چرنے کے لیے چھوڑے گئے ہوں یا جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہوں، یا نشان زدہ، جن پر امتیاز کے لیے کوئی نشان یا نمبر لگا دیا جائے، کیونکہ آپ دیکھ رہی ہیں نا 1 بائی 1 کیا ہے؟ عورتیں، بیٹے، سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی، کیونکہ اس ٹائم جو ٹریول کرنے کا، جو وزٹ کرنے کا کہیں پر سب سے بڑا سامان تھا، مطلب فقر و تکبر کے ساتھ، یعنی کہ بہت زیادہ اس سے انسان ڈگنیٹی فیل کرتا تھا، اپنی لگزریس جسے کہتے ہیں ہم، ایک سے ایک بڑھیا، جیسے مان لیجیے کار کے نئے نئے ماڈل آتے ہیں تو وہ کیا سمجھتے جاتے ہیں؟ لگژری لائف۔ تو اسی طرح لوگوں کے لگژری کا سامان کیا تھا پہلے؟ کیا تھا؟ یہ گھوڑے۔ آج بھی آپ دیکھیے یہ جو ہارس ریسنگ ہوتا ہے اور جو ہارس کے اوپر بیٹھ کر انسان سواریاں کرتا ہے، ڈفرینٹ جو لکس آتے ہیں اس کے، تو آپ یہ دیکھیے یہ جو ہے آج بھی کیا ہے؟ بہت شان اور شوکت کا سامان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس کا مطلب اس کا بالکل نیگیشن نہیں ہے کہ اس کو بالکل چھوڑ دو۔ اس بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، انہوں نے جو فرمایا ہے ہم اس کو اتنا استعمال کریں گے، یعنی کہ جیسے عورت کے بارے میں آپ پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے آپ بیٹوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، کیا انہوں نے بتایا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو اگنور کریں، ہم ان چیزوں سے بچ کر رہیں، بلکہ ہم حد سے تجاوز نہ کریں، یعنی بیلنس میں رہیں۔ پھر آگے نیکسٹ آیت کیا ہے؟ قُلْ أَنُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ، آپ کہہ دیجئے، اب اللہ تعالیٰ کا انداز بیان کتنا خوبصورت ہے کہ آپ کہہ دیجئے کیا میں تمہیں اس سے بہتر بھی بہت چیز بتاؤں؟ تقوی والوں کی نہیں، ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، پاکیزہ بیویاں ہیں۔ تو آپ دیکھیے یہ پاکیزہ بیویوں کے بارے میں آپ نے جو ہے، پاکیزہ یعنی کہ وہ دنیاوی میل کچیل سے، حیض و نفاس اور دیگر آلودگیوں سے پاک ہوں گی اور پاک دامن ہوں گی۔ اس سے 2 اگلی آیات میں اہل تقوی کی صفات کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، آگے نئی جو ہے کوالٹیز آ رہی ہیں تقوی والوں کی۔ ٹھیک ہے، تو وہ جنتیں جس کے ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کھو مت جانا، بلکہ ان سے بہتر تو وہ زندگی اور اس کی نعمتیں ہیں جو رب کے پاس ہیں، جس کے مستحق اہل تقوی ہوں گے۔ اس لیے تم تقوی اختیار کرو، اور اگر یہ تمہارے اندر پیدا ہو گیا تو یقیناً تم دین اور دنیا کی بھلائیاں اپنے دامن میں سمیٹ لوگے۔